کیا ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات ہیں کہ جو ہمارے ہاں عدم برداشت کا سبب بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ ہی اس وقت جو ہے وہ ایک ہجوم کے اندر ہے، قوم نہیں ہے، ہجوم ہے؟ ایک موقع آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آدمی آپ کے لیے اتنی بد زبانی کرتا ہے، آپ کے خاندان والوں پہ اتنی بد زبانی کرتا ہے، آپ کے خلاف اتنا خوفناک ایجنڈا ہے اس کا، تو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پر تعلیمی ادارے ہوں یا مدارس ہوں، اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ نصاب کی تبدیلی کی ضرورت ہے یا کہ ہمارے اساتذہ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، یا اوورآل جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس میں کہ اس میں کوئی چینج لائے؟ دنیا دار سیاسی لوگوں کے بارے میں لوگ پہلے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، بد زبان ہیں، بد کردار ہیں۔ آپ کے بارے میں تو لوگوں کی رائے مختلف تھی، تو آپ کی زبان بھی شعلے اگلتی ہے جو سیاست کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ اگر ایک بچہ، ایک انسان کوشش کرتا ہے بہتری کے لیے، تو اس کو اس میں مشکل مزاجی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ مجھے کوئی کہہ دے کہ اس آدمی نے گستاخی کی ہے، تو میں کم سے کم ایک بار جاننے کی تو کوشش کروں کہ ایک دم میں کسی مسجد کے اسپیکر سے اعلان ہونے کے بعد ڈنڈے سوٹے لے کے باہر نکلوں اور جو بھی میرے سامنے آئے اس کو کچل ڈالوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان، نہا اسٹوڈیو سے ایک نئے پروگرام کے آغاز کے ساتھ۔ ہمارا پروگرام جو اب شروع ہونے جا رہا ہے، مہمان خاص، جس کے اندر آپ کی ملاقات ہوگی بہت سی سماجی، علمی، ادبی شخصیات کے ساتھ اور سیاسی شخصیات کے ساتھ۔ یہ ایک ایسے نوعیت کا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس، ان کی آراء اور ان کے زندگی کے تجربات سے جو کرکس ہے، جو نچوڑ ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ آج کا جو پہلا پروگرام نہا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے جو ریکارڈ ہونے جا رہا ہے اور آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اس مہمان خاص کی پہلی ایپیسوڈ، جو مہمان شخصیت اس پروگرام کی زینت ہیں، آج ہمارے ساتھ علمی شخصیت، جن کا اگر ہم دیکھیں تو مذہب کے سے لگاؤ کے ساتھ ساتھ نامور مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ایک استاذ بھی ہیں، شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں، یعنی میری مراد پروفیسر ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور طبیعت کی ناسازی کے باوجود آج ہمارے درمیان یہ موجود ہیں، اور ان کی گو نہ گو مصروفیات میں سے انہوں نے جو وقت نکالا، اس کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ نہیں، مجھے یہاں آ کے لگا کہ میں دیر سے آیا ہوں، بہت اس لیے کہ نہت کی ابتدا میں ہی مجھے آپ لوگوں کی طرف سے بار بار اصرار کیا جاتا رہا، اور میری ہی اس میں کمی ہے کہ میں حاضر نہیں ہو سکا، اپنی مصروفیت سے وقت نہیں نکل رہا۔ آج یہاں آ کے تو محسوس ہوا کہ مجھے پہلے آنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ اچھا شیخ صاحب، جو آج کل ہاٹ ایشوز تو اس حوالے سے جو بہت سارے ہیں، لیکن ہم نے آج اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جو آج کل جس کا نہ صرف سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر جگہ شور و غوغا بھی ہے، یعنی ثانیہ سیالکوٹ جو حالیہ دنوں میں واقعہ ایک رونما ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر پے در پہ ایسے واقعات، کبھی مینار پاکستان، کبھی سیالکوٹ کا ایک دفعہ پہلے بھی سانحہ ایسا ہوا، لوگ قانون کو ہاتھ میں جو لے رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کون سے ایسے جو چیزیں کار فرما ہیں، یا ایسے جو اس میں جو وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان مسائل کا سبب بنتے ہیں، اور یہ پے در پہ، اور بالخصوص ایسے ملک میں جہاں ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی موجود ہیں، جہاں موبائل جیسی لمحے میں رابطہ کرنے والی مواصلاتی نظام بھی موجود ہے، پھر پولیس کا اتنی دیر سے پہنچنا کہ ایک شخص کا جلا دیا جانا اور اتنے ہجوم کا اس پر دھاوا بولنا، تو آپ کیا سمجھتے اس میں قصوروار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے افتخار بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، میں ذاتی طور پر ایک لے مین کے طور پر اگر اس میں اپنی رائے محسوس کرتا ہوں، ایک استاذ کے طور پر نہیں، ایک عام آدمی کی صورت میں، تو میں تو اس سے خوف زدہ ہوں، اس لیے کہ ایک آدمی کسی دوسرے ملک سے آ کے یہاں جاب کر رہا ہے، اور آپ اسے ایک ایسے الزام کی بنیاد پر خود ہی مدعی ہیں، خود ہی منصف ہیں اور خود ہی جلاد ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ میں سب سے پہلے تو اس کی مذمت ایسے لگتا ہے جیسے مذمت بھی کوئی خالی سا لفظ ہے جب اس طرح کے واقعے پر ہم
مذمت کا لفظ بولیں تو بہت چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، اس اتنے بڑے ثانے کے آگے ہیچ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں شاید ایک دو آوازیں ایسی بھی اٹھیں بڑے نامور لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت نے یہ نہیں کیا سو آپ پھر لوگوں نے یہ کر دیا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حکومت کی ناکامی کا دخل اس میں ہو سکتا ہے یا کسی حکومت پہ ڈالا جا سکتا ہے. حکومت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، بالکل ہیں، اور اس میں ایک حکومت نہیں، اب تک کی سبھی حکومتیں ناکام رہی ہیں. سب سے پہلی بات وہ جو چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو میری نظر میں اب میں بطور ایک استاذ کے یہ کہتا ہوں کہ تربیت نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو بہت علم دے دیا، تعلیم دے دی، ڈگریز دے دی، آپ نے بہت شعور دے دیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آپ نے لوگوں کو بہت جو ہے وہ ویل اویئر کر دیا، لیکن آپ نے ان کی تربیت نہیں کی ہے. اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے آپ کے اسکول سے لے کے کالج، یونیورسٹی تک، ایون آپ کے مدارس سے لے کے مساجد تک، جہاں پر آپ لوگوں کی تربیت کی غرض سے جاتے ہوں، جہاں لوگ تربیت حاصل کرتے ہوں. ہاں آپ نے تربیت دی ہے لوگوں کو ایک دوسرے کو جلانے مارنے، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے لگانے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت آمیز رویہ جو ہے اس کو انگیخت کرنے کے لیے. تو یہ تربیت آپ نے نہیں دی کہ لوگوں کو برداشت کیسے کرنا ہے. اور پھر یہ تربیت تو بالکل بھی آپ نے نہیں دی کہ آپ کے ملک کا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، ایک ضابطہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کی بھی پابند ہیں اور پھر آپ اپنی اس ریاست، اس ملک کے آئین اور قانون کے بھی پابند ہیں. نہ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی پر بھی الزام بھی خود لگائیں اور خود ہی منصف بن کے خود ہی اس کو قتل کر دیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ درمیان میں بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ معاملہ جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، لہذا فلاں واقعہ ہوا کہ ایک نابینا صحابی نے اپنی ام ولد لونڈی کی گستاخی پر خود ہی اس کو قتل کر دیا تھا اور خود ہی آپ کے پاس آ گئے تھے، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ پرسیپشنز بہتر کرنے کا زمانہ آ گیا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ آپ وہ ملک ہیں جو پوری دنیا کے کفر کو اور کافر ملکوں کو بہت ہی کھٹکتا ہے، کیونکہ اب تک بہت ساری سازشیں اور بہت ساری ناکامیاں اور بہت سارے نالائق حکمرانوں کے باوجود بھی آپ وہ واحد ملک ہیں جو کسی نہ کسی طرح کسی دوسری ریاست کو چیلنج کرنے کی کسی پوزیشن میں ہے. آپ کو اپنا رویہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نہ تو شریعت نے آپ کو اجازت دی، وہ جو صحابی کا معاملہ ہے اس نے بھی خود ایسے نہیں ہوا کہ اس کو جو ہے وہ اس نے قتل کر دیا تو اس کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصف بھی ہیں، آپ حکومت بھی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے پیغام دے دی. اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا اگر آپ فیصلہ درست نہ کرتے تو آپ سے درست فیصلہ کروا لیا جاتا. مجھے اور آپ میں سے کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ واقعتاً اس آدمی نے جو کوئی بات کہی ہے وہ توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی. پھر اگر ایک آدمی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت رواج ہے، ہم خود بھی اس میں ملوث ہیں کہ ہم دیواروں پہ اور جگہ جگہ اپنے پوسٹرز اپنی مسالک کے، مساجد کے، کانفرنسز کے ہم لگاتے ہیں. اب یہ باہر پوسٹر تو چلیں کافی حد تک جو ہے وہ قابل برداشت ہو ہی جاتے ہیں. اگر آپ کسی فیکٹری کے اندر اپنے خاص فرقے کے وہ پوسٹرز آویزاں کریں گے، ایک تو دوسرے فرقے کے یا دوسرے جو لوگ ہیں مسالک کے، انہیں بھی اس سے الجھن ہوتی ہے. اور پھر وہاں کام کا ماحول ہے، اور یہ جو کمپنی جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی فلا کمپنی جو ہے وہ گارمنٹس کی، وہ ان کے پاس آ رہی تھی وزٹ کے لیے، تو اس پروڈکشن ہاؤس میں اس نے کہا کہ اس کو صاف کر دو، اور صاف اس لیے کر دو کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو یہاں اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا ہے. تو اس میں کیا حرج تھا؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اس کو اتنا مذہب کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ صرف آپ کی جذباتیت جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ اپنا نظریہ دوسروں پر بھی تھوپ سکیں. اس کی آپ اپنے گھر میں لگائیں، جتنے بینر لگانے آپ اپنی بیٹھک میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے ماتھے پہ بے شک لگا کے گھومتے پھریں، آپ کی مرضی ہے. آپ کو کون منع کرتا ہے؟ پاکستان میں اگر کوئی شخص اپنی چھت پر کوئی سا بھی جھنڈا لگا دیتا، اور اب تو بہت سے جھنڈے لگتے ہیں، تو کوئی منع نہیں کرتا اور کوئی کسی کے گھر پہ جا کے دھاوا نہیں بول دیتا، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ایک ورک پلیس میں جا کے ایسا کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بعض تعلیمی اداروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں نے اپنے جھنڈے لگانے کی کوشش کی اور اس میں لڑائی ہوتی ہے پھر. اس ساری صورتحال کا جو نقصان، جو پہلا پہلو ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کی ضرورت تھی اور ہم نے کام نہیں کیا، بطور قوم کے ہم نے نہیں کیا، نہ ہماری ریاست نے کیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بچے کو
کیا پتہ ہے میٹرک کرنے کے بعد اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کو روڈ کیسے کراس کرنا ہے؟ اسے پتہ ہوتا ہے ایک آدمی گاڑی لے لیتا ہے 40 لاکھ کی 50 لاکھ کی گاڑی لے لیتا ہے، لیکن اسے اتنی تربیت نہیں ہوتی کہ اس نے اپنی جو یوز کی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس نے سڑک پہ پھینکنی ہے کہ نہیں پھینکنی. اسے اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ چل رہا ہے، اتنی ہجوم میں چل رہا ہے تو اسے وہاں تھوکنا ہے کہ نہیں تھوکنا. آپ نے تو تربیت کی نہیں ہے. civilized تو یہ ہے نہیں بہت قوم. چھوٹی چیزیں ہیں. تو جب آپ نے اتنی چھوٹی چیزوں سے شروع نہیں کیا تو اتنا بڑا معاملہ جب آئے گا تو ایک دم آپ کو کوئی بھی دعوت دیتا ہے. اور میں اس موب کی نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ اس آدمی نے گستاخی کی ہے تو میں کم سے کم ایک بار جاننے کی تو کوشش کروں کہ ایک دم میں کسی مسجد کے اسپیکر سے اعلان ہونے کے بعد ڈنڈے سوٹے لے کے باہر نکلوں اور جو بھی میرے سامنے آئے اس کو کچل ڈالوں. یہ رویہ آپ کو ابھی تو آپ کو لوگ تنقید کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ سب اس سے چھپتے پھریں گے اور آپ کو بچنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ لوگ کوئی بھی مجھ پہ آپ پہ ایسا ہی الزام لگا کے ہمیں مارنے کی کوشش کی جائے گی اور پھر سب لوگ دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے جیسے اب ہم ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈالتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں تربیت کا سلسلہ کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا چاہیے، اور اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ نے ڈینگی پڑھا دیا، آپ نے کرونا پڑھا دیا، آپ نے لوگوں کے حقوق نہیں پڑھائے، اخلاقیات نہیں پڑھائیں. آپ اس طرف کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ آپ چاہتے ہیں اچھا وہ جو تھوڑی بہت کوئی اسلامیات کی تعلیم داخل ہے، شامل ہے، آپ کی اپنی زبان ہے اردو، اس میں اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام کی کوئی برداشت کی اور رحمت کی کوئی کہانی ہے تو ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اس کو نکالنے کے چکر میں ہے. وہ کہتے ہیں جی اردو زبان ہے، لینگویج ہے، لہذا لینگویج میں اسلام کا کیا کام ہے؟ عجیب بات ہے بھئی. لینگویج آپ نے تو زبان پڑھانی ہے، اور اس زبان کے ساتھ ساتھ آپ اگر کیا انگریزوں کی کہانی پڑھائیں، اس کو ترجمہ کر کے پڑھا دیں، کسی جو ہے وہ کسی دوسرے دشمن ملک کی کہانی پڑھا دیں. جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اسلام ہمارے جو بایولوجی ہو، فزکس اور کیمسٹری ہو، ان کے سٹارٹنگ جو ہے نا وہ چیپٹرز میں انہوں نے جو آیات کے حوالہ جات لکھے ہیں کہ جس طرح بایو میں اگر میں بات کروں تو انسان کی پیدائش کے حوالے سے ہے سارا مراحل، تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، نہ اس کو کریکولم کا حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آپ نے ایک سمبولک رکھی ہیں. جب تک آپ سائنس کے ساتھ اس کو کوریلیٹ نہیں کریں گے وہ سلیبس کا حصہ نہیں بنے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست آپ نے بات کی. جو اسی میں ایک پوائنٹ ہے کہ جب ہم اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو وائرل بھی ہیں سوشل میڈیا پر بھی، اس میں لبیک لبیک خاص جماعت کے ایک نعرہ جو مشہور ہوا اور انتشار پھیلنا بھی کافی ملک میں ان کی وجہ سے شروع بھی ہوا، ہم اس کا نام نہیں لیں گے اس حوالے سے، لیکن اس میں نعرے بالکل سنے بھی جا رہے ہیں جس سے اشتعال بھی پیدا ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ایسے عناصر کار فرما تھے جو پنہا تھے جنہوں نے اس موب کو جو تھا اس ایگزیجریشن کی طرف لے کر گیا اور اتنا ایگریویٹ ہوا مسئلہ کہ وہ اس بندے کی جان نہ صرف گئی بلکہ اس کے ساتھ بہت زیادتی بھی کی گئی؟ میرا خیال دو چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس جماعت نے یا دیگر جماعتوں نے جنہوں نے بھی یہ نظریہ فلوٹ کر دیا، انہوں نے ساتھ ان کی تربیت نہیں کی ہے. پھر وہی بات ہے، اگر آپ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من سب نبیا فاقتلوہ، ٹھیک ہے یہ فرمان درست ہے، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ سب ہے یا نہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ اور سب ہے تو اس کے بعد یہ ڈٹرمنٹ کرنے کے لیے کوئی عدالت، کوئی قاضی، کوئی کورٹ، پھر اس کے بعد کوئی سزا. جو قانون آپ نے بنایا ہوا ہے کیا وہ قانون کافی نہیں ہے؟ کیا وہ سزا نہیں دیتا ہے؟ اور اگر آپ کے ججز سزا نہیں دیتے تو آپ کوئی اسپیشل کورٹس بنا دیں، وہ سزا دے دیں، اور سزا دینے کے بعد اس پر امپلیمنٹ، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے. کہ جب آپ سزا نہیں دیتے، یہ ایک پہلو ہے کہ جب آپ سزا نہیں دیتے تو پھر لوگ اس قانون کو خود استعمال کرنا شروع کر دیتے. انہیں سمجھ ہے کہ اب ہم اگر ادھر سے جائیں گے پولیس کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے، ادھر چھوڑ دیں. یہ ایک تاثر بہرحال ہے، اگرچہ ایسا ہو یا نہ ہو ہم اس پر کوئی واضح طور پر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایسے باتیں سامنے آتی ہیں اور اکثر الزامات جھوٹے ہوتے ہیں، اکثر الزامات ذاتی اناد اور دشمنی کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں. اور جہاں واقعی دوسرے ملکوں میں، یورپین کنٹریز میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی نازیبا حرکتیں کی جاتی ہیں، وہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہیں، ہم اس کے خلاف آواز ہی بلند کر سکتے ہیں، وہاں جا کے ان کو پکڑ نہیں سکتے، سزا نہیں دے سکتے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کوئی ایسی بات اس کو فلوٹ کرتے ہیں اور اس پر ماحول چاہتے ہیں، قانون پہلے سے موجود ہے، تو آپ کو لوگوں کی تربیت کرنا چاہیے تھی کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے، یہ نظریہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے. بالکل ایسے ایک دیکھیں اب قرآن نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا. اب قرآن نے کہا جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چورنی کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. کاٹے گا کون؟
اب آپ کہیں قرآن میں آیا ہے اور آپ کے گھر میں چور ہے اور آپ نے چور کو پکڑا اور آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، کیا آپ کو ایسا کرنے کی اجازت تھی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی ذمہ داری تھی چور کو گورنمنٹ کے حوالے کرتے، اداروں کے حوالے کرتے، پولیس کے حوالے کرتے، وہ چھوڑ دیں، پھر بھی آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان پر سزا نافذ کر کے چھوڑیں، وہ چھوڑ دیں، وہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ریاست آپ کا کام تھا ریاست کے ساتھ تعاون کرنا، حکومت کے ساتھ تعاون کرنا، اور اگر کوئی کام تھا آپ کا کہ اگر آپ دیکھتے کہ بار بار ہمارے چوروں کو گورنمنٹ چھوڑ دیتی ہے، ریاست چھوڑ دیتی ہے، عدالت چھوڑ دیتی ہے، تو آپ وہی جو جھنڈا لے کے حکومتیں نکالنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، آپ اس پریشر کو بلڈ اپ کرتے اور حکمرانوں پر اتنا پریشر ڈالتے کہ آج کے بعد کوئی عدالت نہیں چھوڑے گی کسی مجرم کو، اور کوئی برائبری لیتے ہوئے اور کوئی رشوت لے کے چھوڑنے والا اگر ہوگا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اس سے اوپر کوئی اور کورٹ بنا دی جاتی، یا لوگوں کو یہ اپیل میں جانے کی اجازت ہوتی۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرا یہ ہے، یہ جو نعرے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں اس طرح کے۔ ایک یہ نعرہ نہیں ہے، میں چونکہ ایک سرکاری کالج میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی تنظیم سے، اور وہ صرف شیلٹر لینے کے لیے وہ خاص بیج لگاتے ہیں، بالکل ایسے ہی وہ خاص نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب وہ کسی ویگن والے کو ماریں اور وہ کسی ٹوٹے والے کو ماریں اور وہ کسی رکشے والے کے ساتھ زیادتی کریں، تو ان کی زیادتی کے بدلے میں ان کو تحفظ دینے والی کوئی چیز پیچھے ہو۔ بالکل ایسے یہ ہے وہ کنسیپٹ جس نے ہمیں اس معاشرے کو جنگل بنانے کی طرف چلا دیا ہے۔ میرا زیادہ یقین اسی بات پہ ہے کہ جن لوگوں نے وہاں نعرے لگائے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اس تنظیم سے، میرا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اب وہ چونکہ جس تنظیم کی بات ہم کر رہے ہیں ان کی یہاں اکثریت ہے اس مسلک کی یہاں پہ، تو بہت سے لوگ ہیں جو اس مسلک سے ہو سکتے ہیں اور ان کے اندر یہ شدت پائی بھی جاتی ہے اور ہمارے حوالے سے بھی پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ امکان اسی بات کا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی ان کے رکن نہیں ہوں گے، کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور نہ ان کی تنظیم نے اوورآل یہ کہا ہوگا کہ جو بھی آدمی ایسا پکڑا جو اس کو مار ڈالو۔ کچھ نہ کچھ تربیت تو کی ہے اس طرح کی، جو اس دہشت زدہ ماحول کو اور زیادہ وحشت ناک بنانے کے لیے انہوں نے کی ہے، دہشت گردی پھیلانے والی جو صورتحال ہے اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن زیادہ تر لوگ شیلٹر لینے کے لیے نعرہ لگا دیتے ہیں، بلکہ میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھی، اس میں پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پوسٹر تھا کوئی یا حسین کا، اور اس کے بعد اس نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے، اور پھر اس نے لبیک کا نعرہ لگا دیا، اور پیچھے سے ایک اور نے جو ہے وہ حضرت علی کے حوالے سے کوئی نعرہ لگایا۔ زیادہ تر لوگ شیلٹر لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق ان سے واقعی نہ ہو۔ اچھا، اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ویسے تو اگر دیکھیں ہمارا بھی یقین اس پر ہے کہ انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن معاشرے میں جو بڑھتا ہوا عدم برداشت ہے کہ جس طرح ایک انسان ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے، اور اس وقت تو بالخصوص جو لیک آف ٹالرنس ہے یعنی عدم برداشت تو بہت بڑھ گیا ہے، گھروں میں ہو، تعلیمی اداروں میں ہو، یا دفاتر میں ہو، پبلک ڈیلنگ میں ہو، پبلک پلیس پر ہو، ہر جگہ آپ یہ دیکھیں ایون گاڑی اپنی ڈرائیو کر رہا ہے، بہترین زندگی گزار رہا ہے، یعنی اگر کوئی اس کو بائی پاس بھی کر گیا اس پہ جھگڑا، چوک چوراہے پہ جھگڑا، یعنی یہ جو عدم برداشت میں ایک تو آپ نے یہ پہلو بتایا کہ جس میں تربیت کی خاص کمی ہے، یہ تو ایک زبردست ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کی ہمارے ملک میں اوورال کمی نظر آتی۔ دوسرے اور کیا ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات ہیں کہ جو ہمارے ہاں عدم برداشت کا سبب بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ ہی اس وقت جو ہے وہ ایک ہجوم کے اندر ہے، قوم نہیں ہے، ہجوم ہے؟ دو چیزیں ہیں اس میں بھی، ایک تو ہے دین سے دوری جو معروف وجہ ہے، بالکل ایسے ہی، اور دین کا آپ ہمارے ہاں جو حال اور حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ آپ کی بات درست ہے کسی حد تک کہ انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن میں اس پہ حیران ہوں، اور ایک مذہبی نمائندہ ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی انتہا پسندی ہے وہ کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ ہی جڑی ہے، اس کو جوڑ دیا گیا ہے، اسی کا نام لے کر انتہا پسندی کی جاتی ہے، چاہے وہ امریکہ کرے، چاہے ہم کریں، چاہے کوئی اور کرے، نام پیچھے مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے، ریلیجس کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ وہ جو مذہب کا کارڈ کھیلا جاتا ہے وہ مسکنسیپشن ہے پوری دنیا کے لوگوں کی، اور ہر کوئی اپنے آپ کو حق کی اس معراج میں سمجھتا ہے جس میں دوسرے کا کوئی حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اب دیکھیے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے ایک ایسا معاشرہ دیا ہے جس نے وہاں عدم برداشت تھی۔ آپ مدینہ گئے ہیں، مدینہ ہی جا کے معاشرہ اور اس کی بنیاد رکھی گئی ہے نا، وہاں آپ گئے ہیں تو وہاں اس سے پہلے 40 سال کی جنگ ہے، 40 سال آپس میں لڑتے رہے ہیں،
دو نسلیں انہوں نے ایک دوسرے کی کاٹ ڈالی ہیں، دونوں قبیلوں نے، اوس اور خزرج کی اتنی خوفناک لڑائی کہ ان میں سے کوئی بڑا نہیں بچا، کوئی طاقتور نہیں بچا، اور وہ اس حد تک ان کا معیار اپنے سربراہ کے حوالے سے گر چکا تھا کہ ایک انتہائی فضول آدمی ہے جو اپنی کچھ نہ کچھ سیانف، عقل، دانش، شعور سے ان میں نمایاں باقی رہ گیا ہے، عبداللہ ابن ابی، اس کو وہ اپنا بادشاہ بنانے پر آمادہ تھے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اوپر والی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تھی نہیں، وہ بھی شاید اس لیے بچ گیا کہ نوجوان رئیس تھے، المنافقین تھا، نوجوان تھے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو آپ نے دیکھیے کس طرح سے برداشت کا ماحول پیدا کیا ہے۔ آپ نے ایک موقع آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آدمی آپ کے لیے اتنی بد زبانی کرتا ہے، آپ کے خاندان والوں پہ اتنی بد زبانی کرتا ہے، آپ کے خلاف اتنا خوفناک ایجنڈا ہے اس کا، تو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، حالانکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے پتہ تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، کذاب ہے، اس کے باوجود آپ نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ پھر ایک موقع آیا کہ جب آپ نے تربیت کر دی لوگوں کی، تو خود اسی کا بیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، کیا یا رسول اللہ، اگر میرے باپ کو قتل کرنے کی کسی اور کو اجازت دینا ہے تو آپ مجھے دے دیجئے، میں اپنے باپ کو خود قتل کرتا ہوں۔ تو آپ نے سیدنا عمر سے کہا کہ عمر اب بتلاؤ، اب اگر میں کہوں تو جب اس کا بیٹا تیار ہے تو باقی سارا معاشرہ بھی اس کو قتل کرنے کو تیار ہے، لیکن پھر بھی آپ نے قتل نہیں کروایا۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اے نبی جہاد کرو ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ۔ آپ مجھے کوئی ایک جنگ بتا دیجئے جو آپ نے منافقین کے ساتھ لڑی ہو۔ نہیں لڑی، کیوں؟ آپ نے کام کیا، آپ نے نام بتائے حضرت حذیفہ کو، یہ منافق اللہ نے مجھے بتائے ہیں، یہ نام ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، برداشت کیا، ان کو برداشت کیا، کیوں؟ معاشرے کا حصہ سمجھے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز ہے برداشت، اور یہ آتی ہے اوپر سے، یاد رکھیے گا، یہ کبھی نیچے سے نہیں جاتی اور کبھی یہ نیچے سے پیدا نہیں کر سکتے آپ۔ برداشت کا ماحول ہمیشہ طاقتور طبقے کی طرف سے یا اوپر حاکم طبقے سے نیچے کی طرف جاتا ہے۔ بالکل ایسے جب آپ کے نبی کا دامن پکڑ کے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو اور وہ برداشت کر رہے ہوں، میں آج اس زمانے میں 1400 سال بعد بیٹھ کے یہ بات کروں اور جذباتی ہو جاؤں، تو وہ بھی تو جذباتی ہوں گے نا جو اس وقت ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جن کی محبت اس درجے کی ہے کہ وہ آپ کا مبارک تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ سبحان وہ کیا تربیت تھی جس نے ان کو اتنی برداشت سکھا دی کہ وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں کا اب علاج کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک تربیت کے ساتھ ساتھ عمل نظر آ رہا ہے۔ میں ہمارے ہاں اصل عمل کی بات کر رہا ہوں کہ حاکم خود ہے، اس نے کہا ہے کہ نہ چھوڑ دو، اس نے خود برداشت کیا ہے، برداشت کیا، وہ برداشت نیچے سرایت کرتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، ان کی تربیت کا یہ پہلو تھا کہ حضرت عمر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جب چادر کے بارے میں سوال ہوا ہے۔ میں اب یہ بات جو کر رہا ہوں نا، میں اس پہ ذرا توجہ فرمائیں آپ بھی، اور ہمارے ناظرین بھی اس پر خاص غور فرمائیں۔ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود برداشت کر رہے ہیں تو آپ دوسروں سے برداشت کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ آپ کی مذہبی جماعتیں ہوں، آپ کی سیاسی جماعتیں، اور مذہبی لوگوں کو میں اسپیشلی کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیا دار سیاسی لوگوں کے بارے میں لوگ پہلے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، بد زبان ہیں، بد کردار ہیں۔ آپ کے بارے میں تو لوگوں کی رائے مختلف تھی، تو آپ کی زبان بھی شعلے اگلتی ہے جو سیاست کر رہے ہیں، ٹھیک؟ آپ بھی اپنے مخالف کو، اپوننٹ کو، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جہنم واصل ہی کر دیا جائے۔ آپ نے کب برداشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ جب آپ سب نے یہ کیا، تو یہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کو آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، پورا معاشرہ نرم ہو گیا۔ آپ نے برداشت کیا، سارے معاشرے نے برداشت کیا۔ آپ نے لوگوں کو رعایت دی، سارے معاشرے نے لوگوں کو رعایت دینا شروع کر دی۔ پھر ان غیر مسلموں کو، ان ذمیوں کو آپ نے جتنی رعایت دی ہے، کوئی اس کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ رسول اللہ کی تعلیم کے علاوہ نا ممکن نہیں تھا۔ وہ تو بڑے غصے والے تھے، وہ تو خطبہ پہلا دیا خلیفہ بن کے تو کہا یا اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، میں بخیل ہوں، مجھے غنی کر دے، فراخ کر دے میرے ہاتھ کو، کیونکہ ان کا مزاج تو بڑا مختلف تھا، وہ تو بات بات پہ تلوار نکالتے تھے۔ تو کس نے نرم کیا؟ اس ذمہ داری نے اور اس مثال نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سیٹ کی تھی۔ ہمارا حکمران طبقہ یہ جس ذریعے سے بھی چلا جائے، وہ ادھر سے جائے، ادھر سے جائے، عوام سے جائے، یا اوپر سے کہیں مسلط کیا جائے، ان کی کوئی تربیت نہیں کرتا، ان کو کوئی نہیں سکھاتا کہ بھائی آپ کی بد زبانی پورے معاشرے کو آلودہ کر رہی ہے۔ تو پھر یہ بعد میں کہیں کہ
یہ لوگوں کا قصور ہے، لوگوں کا قصور نہیں ہوتا. لوگ ہمیشہ اپنے حکمرانوں کی مثال ہوتے ہیں اور ان کے کردار کو لے کے آتے ہیں. ہم بڑی معروف بات ہے کہ جب سلیمان بن عبد الملک تھا، اسے جو ہے وہ عورتوں کا بڑا وہ رسیہ تھا اور لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. ولید بن عبد الملک آیا تو وہ عمارتوں کا بڑا شوقین تھا، لوگ عمارتوں کی باتیں کرتے کہ میں نے اتنے محل بنا دیے، اتنے جو ہے وہ میں نے فارم ہاؤس بنا دیے ہیں. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں تو جس کی راتیں عبادت سے لبریز ہیں اور جس کی نرمی لوگوں کے ساتھ موجود ہے، لوگ باتیں بھی اسی طرح کی کرتے ہیں. جب آپ کے حکمران سخت ترین بد زبان ہوں، دوسرے کے ساتھ گالی سے بات کرتے ہوں، دوسروں کو رائے دینے کو تیار نہ ہوں، تو پھر نیچے یہی ہوتا ہے جو آپ کے سیالکوٹ میں ہوا ہے. اس طرح کے واقعات تب تک ہوتے رہیں گے جب تک اوپر والا طبقہ جو ہے اس کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے کردار کے اعتبار سے، کردار سازی کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے 3 جو ہے نا وہ ایسے بنیادی عناصر ہیں کہ جو اپنا کردار ادا کرتے بھی ہیں، کرتے رہے بھی ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہیں کمی ضرور ہے. اس میں علماء کرام ہیں، اساتذہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ والدین ہیں. ان تینوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو معاشرے کے اندر اس وقت عدم برداشت کے ساتھ ساتھ جو طوفان بدتمیزی برپا ہے اور جو قوم ہجوم میں بڑھ چکی ہے اور جو لوگ فرقہ واریت میں تقسیم ہو چکے، یا لوگ جو ہے اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ان تینوں کو کیا اپنا کردار اپنے تئیں ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے معاشرے کو ایک بہترین اور اسلامی معاشرہ جو ریاست مدینہ صرف نام پہ لی جا رہی ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ اگر یہ 3 ستون جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی ایک لفظ اگر کہوں تو خیر خواہی، باہمی خیر خواہی. بہت خوبصورت ہے. اگر آپ اس سے خالی ہیں، گھر خالی ہے تو گھر سکون میں نہیں ہو سکتا. بے شک. اگر آپ کا ادارہ اس سے خالی ہے تو وہ ادارہ کبھی بھی اسی طرح سے پنپ نہیں سکتا. معاشرہ خالی ہے تو معاشرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ میں تو جو آپ کا پہلا خطبہ ہے، اب آپ ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے کہ آپ جن حالات سے آئے تھے وہ حالات کیا ہیں. 13 سال ہو گئے ہیں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دن رات ظلم و ستم سہتے ہوئے، اور پھر جس کیفیت میں آپ نکلے ہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے خاص دوست کے ساتھ چھپ کر نکلے ہیں، چھپ کر، جان بچا کر. ٹھیک، اور جہاں آ کے چھپے ہیں وہاں بھی وہ چھپنے نہیں دیتے، اور پورے راستے میں انہوں نے ہر ایک کو قتل کا لائسنس دے دیا ہے. نہ صرف یہ لائسنس دیا بلکہ انعام کا اعلان کیا ہے کہ جو قتل کر کے زندہ مردہ ہمارے پاس لے آئے ہم اتنا انعام دیں گے. ان حالات سے آپ آئے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں، قباء کی بستی میں پہلا آپ نے قیام کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی چادر کا سایہ کیا تاکہ غلام اور آقا کا پتہ چل سکے. اور اس کے بعد آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، پہلا خطبہ، پہلی تقریر، یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آپ کے حکمران کا. مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا شاندار پیغام دیا. آپ نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ مکہ والوں نے بڑا ظلم کیا، میرے ساتھیوں کو مارا، میرے ساتھیوں کو شہید کیا. حالانکہ خود آپ کی جو اولاد میں سے ظاہر ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی تو ان کے بیٹے کو پہلا شہید ہے وہ اسلام کا، اس کو شہید کیا گیا ہے، خون پیش کیا انہوں نے، اور حضرت ابوبکر کو مارا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا گیا ہے. لیکن آپ نے ایسی کوئی بات نہیں. نہ آپ نے کہا کہ مجھے سفر کے کتنی مشکلات ہوئیں، میں غار میں کیسے مشکل سے جو ہے وہ چھپا ہوں، اور میں کتنی مشکل سے یہ سفر سارا میں نے چھپ چھپا کے کیا ہے، کن مشکلات کے ساتھ، کچھ بھی ذکر نہیں کیا. بلکہ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کر دو. سلام عام کرو کیا مطلب ہے؟ خیر خواہی عام کر دو. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم تو اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے محفوظ ہیں، آپ مجھ سے محفوظ ہیں. میری طرف سے آپ کو گارنٹی ہے کہ میں آپ کو کوئی ہاتھ، زبان، آنکھ، ناک، کسی جگہ سے آپ کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہوں. افشوا السلام، سلامتی عام کرو، خیر خواہی عام کر دو. اطعموا الطعام، دوسری خیر خواہی کیا ہوتی ہے کہ کھانا کھلاؤ. یعنی وہ لوگ، وہ کمزور طبقات جو کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنی توجہ ان کاموں پہ لگاؤ، پازیٹیو کاموں پہ شروع کر دو. اور تیسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ واصلوا الارحام، صلہ رحم، یعنی رشتہ داروں کو، صرف باہر والوں نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو. پھر چوتھی بات آپ نے ذاتی عبادت کی ہے، وصلوا باللیل والناس نیام. چوتھی بات یعنی ذات کی بات آپ نے چوتھے نمبر پہ رکھی ہے. پہلے 3 کام معاشرے سے متعلق ہیں،
لوگوں سے متعلق ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی سے متعلق ہے۔ تو جب آپ آج یہ تربیت کریں، ماں باپ کر سکتے ہیں، ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے ایسا ایک معاشرہ کھڑا کر دیا ہے جس کو صرف سوتے اٹھتے جاگتے نماز پڑھتے کوئی کام کرتے صرف ایک ہی بات کی فکر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے طاقتور بنا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیسے مالدار بنا سکتا ہے۔ اور مالدار بھی وہ نہیں جو اپنی ضرورتیں کافی ہو جائے، نہیں، مالدار ایسا ہونا چاہیے جو سارے معاشرے سے بلند تر ہو جائے، وہ کیسے دوسروں کا مال بھی چھین کر اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے۔ ہم نے فکر یہ دے دی ہے۔ حالانکہ اگر آپ ایک آدمی کی ذاتی ضروریات کی طرف جائیں اور وہ ذاتی ضروریات پر اطمینان کی کوئی کیفیت، مسلمان ہے، یہ 96-97% مسلمانوں کا ملک ہے، تو آپ نے کبھی کسی کو چین میں دیکھا ہے؟ ہر ایک کسی اس کو طرح بھی راحت میں کیفیت دیکھا ہے؟ بالکل ہے۔ کسی کو آپ نے دیکھا جس نے 20-30 سال محنت کر کے کچھ مقام حاصل کر لیا تو پھر وہ مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب جو مل گیا اللہ کا شکر ہے، میں اسی پر زندگی گزار سکتا؟ نہیں، ہر اور کسی، سے اور کی طلب ہے۔ وہ مذہبی طبقہ ہو یا وہ دنیاوی طبقہ ہو، یہ تفریق تو ہم نے پیدا کر دی نا، ویسے تو ساری مذہبی ہیں، نام نے تو ساری مذہبی ہیں۔ کسی آدمی کو آپ نہیں دیکھیں گے وہ اطمینان میں ہو، کیوں؟ کہ وہ ہر چیز کو اپنے لیے کمتر اور کم حیثیت میں سمجھتا ہے۔ قناعت نہیں۔ کس نے پیدا کرنا تھی؟ اسکول نے، اس نے سکھایا نہیں چھین لو ساری دنیا سے۔ کالج نے، اس نے کہا نہیں مقابلہ ہے، اتنے آگے چلے جاؤ کہ کوئی پیچھے سے تمہیں قریب بھی نہ آ سکے۔ یونیورسٹی ہے، مدارس ہیں، کسی نے سکھایا کہ بھئی تمہارے نبی نے تو یہ کہا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، گھر کوئی 10 کنال کا نہیں، ایک چھت ہو چھوٹی سی، بے شک ایک خیمے کی چھت ہی کیوں نہ ہو، اسے سر چھپانے کی جگہ میسر ہو، اور وہ اسے کوئی خوف نہ ہو کہ اس کے در پہ کوئی کھڑا ہے اور اس کو قتل کر دے گا، امن کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ وہ معافی فی جسدہ، عافیت کے ساتھ بدن ہے، اس کو کوئی بیماری اس کو نہیں ہے، اطمینان ہے۔ تیسری چیز فرمایا وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، زندہ رہنے کے لیے کھانا ہو اس کے پاس، زندہ رہنے کے، قوت یوم کا مطلب یہ ہے ایک دن کے کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا۔ مثال کے طور پر نبی پاک کا کھانا کیا تھا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر 3 وقت 2 وقت کھانا نہیں کھایا، آپ ایک وقت کھانا ملتا تھا دن میں، اور آپ کا کھانا اکثر اوقات کیا ہوتا تھا؟ دودھ یا کھجور۔ اور کبھی آپ کے پاس ایسی نعمتیں آئیں تو جن کو آپ نے دیکھ کے کہا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جب آپ زندگی اس طرح سے لیسر پہ گزاریں گے تو پھر آپ کے اندر قناعت آئے گی، پھر آپ کے اندر برداشت آئے گی، پھر آپ دوسروں کو پنپنے بڑھنے پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہوئے خوش نظر آئیں گے۔ آپ کے اندر، آپ کی سوسائٹی کے اندر، آپ سوسائٹی کو کیا کہیں، میں کہتا ہوں علماء کے اندر اتنا حسد ہے، اتنا حسد ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ دوسرے سے خوش ہو، حتیٰ دوسرے کہ کی اشتہار تعریف پہ کرنے اگر والا نام ہو۔ چھوٹا آ جائے تو وہ پروگرام پہ نہیں آتے، القابات میں کمی آ جائے تو نہیں آتے۔ اسی طرح قاری میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک اچھا پڑھتا ہے اور 2 اگر برابر بلا لیے گئے، اس کا نام بڑا اور چھوٹا، اس کا نام اوپر لکھا گیا، میرا نام نیچے، تو میں فلاں محفل قرات پہ نہیں آؤں گا۔ یہ مسائل ہر جگہ ہیں، اور اس کی آپ نے بالکل نشاندہی درست کی کہ ہمارے ہونا بھی چاہیے کہ گروئنگ ٹوگیدر، یعنی آپ اگر کامیابی، کسی کی ناکامی کو کیوں سمجھتے اپنی کامیابی؟ اگر وہ بھی کامیاب ہے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مل کر کامیاب ہوں تو اس کی بہت ساری مثال اگر انڈین ٹرینر دے سکتا ہے کہ اس کو جب اس نے یہ کہا کہ غبارہ کا سب سے پہلے کون پھاڑے گا، تو سب نے دوسرے کے غبارے پھاڑے۔ اگر آپ یہ سارے مل کر کوشش یہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کو بچائیں تو سارے غبارے محفوظ بھی رہتے۔ تو یہی وجوہات میں سے یہ بھی وجوہات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اچھا، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پر تعلیمی ادارے ہوں یا مدارس ہوں، اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ نصاب کی تبدیلی کی ضرورت ہے، یا کہ ہمارے اساتذہ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، یا اوور آل جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس میں کہ اس میں کوئی چینج لائے؟ کیونکہ ہر کام ریاست پہ ہم تھوپ نہیں سکتے، بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو ہمیں گھر میں کردار ادا کرنا ہوگا، اور اپنے گھر سے یہ پاکستان کو درست سمت کی طرف لانا ہوگا۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین خاصے پریشان نظر آتے ہیں، چاہے وہ مدارس ہوں یا ہمارے اسکولز ہوں یا کالجز ہوں، تو اس میں والدین بالکل بے اختیار نظر آتے ہیں۔ نوجوان طبقہ جس بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، اس میں کیا ایسی وجوہات ہیں جن کو ہمیں اس وقت کنٹرول کرنا یا اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں تو بطور ایک استاذ کے یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پھر دوسروں پہ کام ڈالنے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ مثلا جو کام والدین کا ہے وہ استاذ کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی۔ استاذ بچوں کے سامنے 4 گھنٹے 6 گھنٹے رہتا ہے،
اور والدین 18 گھنٹے 17 گھنٹے. تو جب وہ سچ نہیں بولیں گے تو وہ کہیں کہ استاد اسے سچ گھول کر پلا دے، نہیں ہو سکتا. کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک، تو ہر کوئی اپنا کام کرے گا. وہی بات پہلے جو کہ گروئنگ ٹوگیدر ہوگا تو ہوگا نا، ادروائز تو آپ دوسروں پہ الزام آپ کہیں گے اسکول اچھا کام نہیں کر رہا اور وہ کہیں گے مدرسہ اچھا کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہیں دونوں حقیقتیں بالکل کہ کام تو کوئی نہیں کر رہا. کیوں؟ جب گھر سے نہیں ہو رہا ادھر بھی سوچا کہ اس کو اس وقت میں سب کچھ ہی دے دینا ہے، سارے جہان کا نالج اس کے اندر ٹھونس دینا ہے. ایسا نہیں ہے. جو قومیں آگے بڑھی ہیں یا جن قوموں کے اخلاق آج آپ کو متاثر کرتے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی سطح پہ کوشش کی ہے. اور اگر کبھی مسلمان ایک لمبا وقت لوگوں کے لیے مثال تھے تو یقیناً اس کا معاملہ یہی تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا، تربیت کا جو نظام، جو دائرہ کار وضع کیا، اس کے مطابق لوگ چلتے تھے. آپ اکثر علماء کے بارے میں پڑھیں گے کہ ابتدائی علوم انہوں نے اپنے والدین سے پڑھے، والد سے پڑھے، والدہ سے پڑھے. اب مجھے بتائیے کوئی ہے ہم میں سے جو اپنے بچے کو صرف بنیادی چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیں؟ ہم 3 سال کا 4 سال کا بچہ جو اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں اور 8-10 سال کا مدرسے کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہیں سے ہی سچ لے کے آ جائے، وہیں سے ہی امانت لے کے آ جائے، دیانت بھی وہیں سے لے کے آ جائے، اور گھر میں کوئی ایسا ماحول نہ ہو، ایک ماڈل تیار ہو جائے. جب اس کی ماں سچ بول رہی ہو، باپ سچ بول رہا ہو، باپ عبادت کر رہا ہو، باپ لوگوں کے ساتھ نرمی رعایت کر رہا ہو، تو وہ اسکول اچھا نہ بھی ہوگا تب بھی بھائی وہ سیکھ جائے گا کچھ نہ کچھ نرمی رعایت لوگوں کے ساتھ کرنا، کیونکہ وہ گھر زیادہ وقت گزارتا ہے اور وہاں سے اس کی تربیت کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا افصح اولادکم تعلموا لا الہ الا اللہ. عقیدہ کہاں کس نے سکھانا ہے؟ والدین سے شروع. والدین سے شروع کیا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں جائے گا تو وہاں جا کے وہ کلمہ سیکھ لے گا اور کلمے کی بنیاد اور عقیدے کی جو باریکیاں وہاں سیکھے گا. گویا پورے معاشرے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتا، کیونکہ بچہ نہیں تو کیا جا فطرت رہا. اسلام پہ پیدا ہوا تھا نا. دوسری بات، وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، ماں باپ کو بھی ظاہر ہے ہم نے اتنا الجھا دیا کہ اب وہ اگر باپ 2-3 نوکریاں نہ کرے تو گھر کے معاملات نہیں چل پاتے. ٹھیک، اس کے بنیادی اخراجات ہی نہیں پورے ہوتے. اب اس کو ایک ہی فکر ہے کہ میں ان کا لباس پورا کروں، ان کی ضروریات پوری کروں، یا میں ان کی تربیت کروں. بہرحال اگر اس میں سے آپ میں دونوں میں سے کسی ایک بات کو چننا پڑے تو میری آپشن یہ ہوگی کہ میں تربیت کو چنوں گا، اس لیے کہ ایک بھوکا بچہ لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو پیٹ بھر کے کھاتا ہو لیکن دوسروں پر غراتا بھی ہو. میری نظر میں آپ معاشرے کو اس غار کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ ان کے پیٹ تو بھرے ہوئے ہیں لیکن آنکھوں پہ کسی دوسرے کے لیے نرمی اور کسی دوسرے کے لیے رعایت کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. بالکل ان کا جسم تو آسودہ لباسوں میں ہے لیکن اندر ایک بے چین دل ہے جس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دل مانگے مور تو چھین لو، گریب کر لو، لوگوں سے پکڑ لو اور کسی کا حق ان کے پاس رہنے نہ دو. جب تک آپ ان کے دل کو ٹھیک نہیں کرتے اور اس دل میں لوگوں کی نرمی، ملاطفت، محبت پیدا نہیں کرتے، اور آپ حقیقی بھائیوں میں دیکھیں گے اس کے بعد پھر کہ لوگ اپنے حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو شاید کبھی دشمنوں کے ساتھ بھی روا نہ رکھا جاتا ہو، پھر آپ کو آپ کے اصول، قانون، ضابطے، جیلیں روک نہیں سکتی لوگوں کو. یہ اندر کے لوگوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر ہی ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کی ایک پازیٹیو صورتحال کی طرف چلا جائے. اس کے لیے کوشش بہرحال بہت ضروری ہے. اسی طرح جو ہے وہ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ میں نے ایک اچھے عمل کا آغاز کیا لیکن اس کے لیے میرے اندر مستقل مزاجی میں کیسے پیدا کروں. فار ایگزامپل ایک دن ایک میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کویسچن کیا کہ میں اگر پڑھنا شروع کرتا ہوں یا میں نماز کی ادائیگی سٹارٹ کرتا ہوں تو اس میں میری مستقل مزاجی نہیں رہتی. تو اس کے لیے کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ اگر ایک بچہ، ایک انسان کوشش کرتا ہے بہتری کے لیے تو اس کو اس میں مستقل مزاجی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ اسٹیمنا. میں آج کہوں کہ میں 15 سال پہلے بڑا اچھا کرکٹر تھا تو اب 15 سال چھوڑنے کے بعد کہوں کہ آج ہی میں بڑی کو 150 کی سپیڈ پہ گین کروا سکتا ہوں تو نہیں کرواؤں گا نا. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے پہلے آہستہ آہستہ دوبارہ اپنے آپ کو وارم اپ کرنا پڑے گا. یہ جو لوگوں کے اندر اسٹیمنا ڈیولپنگ ہے، یہ دیکھیں نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے دن ہی وہ اتنی اچھی نماز پڑھے گا کہ وہ واقعی ایمان کی اعلیٰ مثال ہوگا. اسے آہستہ آہستہ سیکھنا ہے اور اس کے لیے آپ نے سکھایا کہ شیطان تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، خنزب تم پر حملہ آور ہوگا. پھر آپ نے جو خشوع اور خضوع کی جو کیفیات ہیں، 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک کا تعلق بدن سے ہے اور ایک کا تعلق روحانیت سے، قلب سے ہے. آپ کو کیسے حاصل ہوں گی اس میں آپ پریکٹس کریں گے. آپ پہلی رکعت پڑھتے ہوئے وہ خیال نہیں پیدا ہو سکتا
جب آپ 100ویں رکعت پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک صورتحال بہتر ہو جائے گی. سو اسی کو کرتے جائیے اور ایک وقت آئے گا آپ برداشت کریں. مثلاً آپ برداشت کا عمل سیکھنا چاہتے ہیں, وہ بڑی مثال ہے اس کی, محمد علی کلے فوت ہو گئے, ایک نامور ریسلر جو ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ میں 2 چیزوں کے حوالے سے مثال دی انہوں نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ گناہ کے حوالے سے, جب بہت ظاہر ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب وہ دنیا میں سب سے ٹاپ رینک کا آدمی تھا, فیم تھی, اور بے شمار لوگ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے, خواتین متوجہ کرنا چاہتی تھیں. تو وہ کہتے تھے کہ جب مجھے گناہ کی کوئی آفر کرتا اور میں بھی متوجہ ہو جاتا تو میں اپنی جیب میں ہمیشہ ایک ماچس رکھتا تھا اور میں اس کی ایک دیا سلائی جلاتا اور اپنے طاقتور ہاتھ, جس ہاتھ کا پنچ جو ہے وہ بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے, اس کے نیچے اس کو جلا کے رکھتا. اس کے ختم ہونے تک میں کہتا کہ نہیں, تم تو اتنی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ کو کیسے برداشت کرو گے. اسی طرح انہوں نے کہا اسی عمل سے میں دوسری بات سیکھتا کہ مجھے غصہ دلا رہا ہے دوسرا بندہ, اب اگر میں غصہ کر جاؤں تو میرا نقصان ہے کہ میری کمزور جو جگہ ہے وہ اوپن ہو جائے گی, اس کے سامنے ایکسپوز ہو جاؤں گا. لہذا میں برداشت کے لیے بھی یہی کرتا تھا کہ وہ کتنا غصہ کر سکتا ہے اور کب تک کر سکتا ہے. آپ اپنے گھر میں یہ تربیت دینا شروع کر دیں, آپ اپنے بچے کو سکھانا. حالات تو اتنے خراب ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے, آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. اوپر سے ہم نے وہ سلوگن میں دے دیا کہ مار نہیں پیار, تو اس پیار نے آپ کو, وہ پیار کا جو تادیب کا عمل ہے, رحمت کائنات نے اگر یہ کہا ہو کہ 7 سال کے بچے کو تعلیم دو نماز کی اور 10 سال کے تھوڑی بہت تادیب بھی ضروری ہو جائے تو کر دو, آپ سے زیادہ تو رحیم اور شفیق کوئی نہیں ہے نا. تو اگر آپ نے کہا ہو کہ کہیں نہ کہیں تادیب کو بھی سامنے رکھو, تعذیب نہیں تادیب ہے, یہ فرق ہے. کہ عذاب دینا, بعض ہمارے جو حضرات ہیں, قراء حضرات ہیں, اور ہمارے جو اساتذہ ہیں, مدرسین ہوتے ہیں, انہوں نے وہ اتنے بڑے بڑے ڈنڈے رکھے ہوتے ہیں, اس پر ٹیپ لپیٹی ہوتی ہے, پائپ رکھے ہوتے ہیں. نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے, یہ توہین ہے, یہ تعذیب ہے. تادیب اور چیز ہے. تادیب کیا ہے؟ تادیب کہتے ہیں ادب سکھانے کو, تادیب ہے تھوڑی سی خوف دلانے کو, رسپیکٹ کا خوف. بس آپ نے اس کے اندر یہ بات پیدا کر دینی ہے کہ آپ کی ماں آپ سے ناراض ہو جائے گی, آپ کا باپ آپ سے ناراض, آپ کا استاد آپ سے ناراض. مجھے یقین ہے, یقین کیجئے, مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے پرائمری کلاسز میں, تو مجھے یاد ہے کہ جس استاد سے ہم محبت کرتے تھے, اگر وہ ناراض ہو جاتے تو لگتا تھا کہ بس دنیا ہی ختم ہو گئی ہے. بے شک. ماں باپ اگر کچھ دیر خاموش ہو جاتے تو ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کیا چھن گیا اور کیا ہو گیا. اب آپ ناراض رہ لیں اپنے بچوں سے, انہیں فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ماحول ایسا آپ نے آلودہ کر دیا, گیجٹس ہیں, آپ نے ایسا کچھ دکھایا ہی نہیں ہے. اچھا, پوری دنیا اس وقت, افتخار بھائی آپ یقین کریں, آپ دیکھیں گے جو دنیا کو سیکھنا وہ سکھاتی ہے. ایک ہندو کو اگر اپنی جو تہذیب ہے وہ سکھانا ہے تو وہ اپنے بچوں کو کارٹون میں بھی اپنی تہذیب سکھا رہا ہے اور اپنے پرانے زمانے کی باتیں یاد کر رہا ہے. ایک انگریز کو اگر اپنے بچے کو سکھانا ہے تو وہ اس کو اسی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر چائنیز کو آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے بچوں کو کارٹون بھی وہ سکھا رہے ہیں جس میں وہ چیزیں کھول رہے ہیں, بنا رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ساری دنیا کے کارٹونوں کے ترجمے کر کے ان کی زبانوں میں وہی دکھا رہے ہیں, اور لو سٹوریز بنا رہے ہیں. اب بھئی آپ کا اپنا معاشرہ ہے, آپ کی اپنی ڈائنامکس ہیں, اس کی اپنی ضروریات ہیں, اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کیجیے. آج کے پروگرام کا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کی تشریف آوری کا, اور امید ہے کہ بہت کچھ جو ہے وہ جیسا کہ ہمیں سیکھنے کو ملا, اور ہمارے ناظرین بھی اس سے انشاءاللہ یقینی طور پر بہت مستفید ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.